بھی ریکارڈ کرتا ہوں. چلو الرحمن الرحیم. ہم یہ تفہیم اسلامیات شروع سے شروع کرتے ہیں 215 صفحے سے، اور ہم جو شارٹ کوشچن ہیں ان کی یہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. القرآن و اصول تفسیر. قرآن کریم کی تمام آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 6666. ایک قول ہے، اور دوسرا قول اس میں کیا ہے؟ جی 6236. 6236. 6236. قرآن حکیم میں تمام رکوع کی تعداد بتائیے. 540. 558 دو قول ہے، لیکن صحیح قول جو ہے اصح 558 ہے. قرآن حکیم کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7. قرآن حکیم میں کل کتنے پارے ہیں؟ قرآن حکیم میں 30 پارے ہیں. قرآن حکیم میں مکی سورتوں کی تعداد بتائیے. ٹھیک ہے، 86 بھی اور 87 بھی ہے. قرآن حکیم میں مدنی سوروں کی تعداد بتائیے. 28. آپ لوگوں کی نہیں. قرآن حکیم میں مدنی سورتوں کی تعداد بتائیے. مدنی سورتوں کی 28. ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں کون سی صورتیں کہلاتی ہیں؟ مکی صورتیں. ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی. ٹھیک ہے. ہاں. قرآن حکیم میں کل کتنے سجدے ہیں؟ 14. امام شافعی کے نزدیک کتنے سجدے ہیں؟ 15. سب سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورت علق. سب سے آخر میں کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورہ نصر. قرآن حکیم کل کتنی مدت میں نازل ہوئی؟ جی 22 سال. یہ تفہیم اسلامیات میں لکھ کے 22 سال 2 ماہ 22 دن. آپ نے سارے دو دو لگانے ہیں. 22 سال 22 اور 2، یعنی 22 سال 2 ماہ 22 دن. قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد تو 86 ہے. بتائیے صورت کتنی مدت میں نازل ہوئی؟ جی 12 سال 5 ماہ 13 دن. 12 سال 5 ماہ 13 دن. قرآن مجید میں مدنی صورتوں کی تعداد تو 28 ہے. بتائیے صورت کتنی مدت میں نازل ہوئی؟ 9 سال 9 ماہ 9 دن. 9 سال 9 ماہ 9 دن. قرآن پاک کو کتنی صورتوں میں چونا منع ہے؟ قرآن پاک میں کتنی صورتوں میں چونا منع ہے؟ قرآن پاک کو کتنی صورتیں ہے؟ صورتیں. جی یہ 4 صورتوں میں منع ہے. وہ صورتیں کون کون سی ہے؟ وہ صورت یہ ہے: بغیر وضو کی، حالت جنابت میں، حالت حیض میں، حالت نفاس میں. کیا وضو کے بغیر تلاوت کلام پاک جائز ہے؟ نہیں، اس کا سوال یہ نہیں، جواب یہ نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہے: بغیر وضو کے زبانی پڑھنا جائز ہے مگر چونا منع ہے. بغیر وضو کی زبانی پڑھنا جائز ہے مگر چونا منع ہے. لا یمسہ الا المطہرون آیا ہے. ہاں. کیا حالات جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت جائز ہے؟ نہیں، یہ زبانی بھی جائز نہیں ہے اور اس طرح بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں. تلاوت کلام پاک سے پہلے قبل کیا پڑھنا واجب ہے؟ تعوذ و تسمیہ. بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے قرآن حکیم کا پارسی ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ 1703 میں دہلی میں. 1703 دہلی میں. حضرت شاہ ولی اللہ کا ترجمہ قرآن حکیم کے کس نام سے شائع ہوا؟ فتح الرحمن. حضرت شاہ ولی اللہ نے کب وفات پائی؟
ست 62 زبردست ماشاء اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ نے مضامین قرآن حکیم کو پانچ علوم میں تقسیم کیا ہے. ان علوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ. قرآن حکیم کی کون کون سی صورت صرف تین تین آیات پر مشتمل ہے اور یہ کل کتنی صورتیں ہیں؟ جی یہ تین صورتیں ہیں: صورت عصر، صورت کوثر، صورت النصر. قرآن حکیم کی کس صورت کی آیات کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟ صورت بقرہ. آیات کی وزن اور قافیہ میں شاہ حضرت شاہ ولی اللہ کے خیال میں قرآن حکیم نے کس چیز کا خیال رکھا ہے؟ سانس کی مدت کا. سانس کی مدت کا. علم فقہ میں شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب کا نام بتائیے. جی جی، حجت اللہ البالغہ. حج حج جی. قرآن حج جی نہیں، علم فقہ میں شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب کا نام بتائیے. اس کا جواب ہے حجت اللہ البالغہ. قرآن حکیم کی سب سے لمبی صورت بقرہ ہے. اس کی آیات کی تعداد بتائیے. 286. قرآن حکیم کی سب سے لمبی صورت بقرہ کی کل کتنی رکوع ہے؟ 40. 40 ہو. ہاں. اصول تفسیر میں حضرت شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ نے کس زبان میں تحریر کیا تھا؟ عربی. عربی. یہ یہ تفہیم اسلامیات میں عربی لکھتے ہیں. جی بالکل جی. شاہ ولی اللہ نے منافقین کو کتنے قسموں میں تقسیم کیا ہے؟ دو. دو گروہوں میں. الفوز الکبیر کے مطابق الفوز جی الفوز الکبیر کے مطابق قرآن حکیم میں کتنی گمراہ فرقوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے؟ تین. تینوں. تینوں. تفہیم اسلامیات میں تین لکھا ہے. یہ ٹھیک ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے کتنی آیات کو منسوخ تسلیم کیا ہے؟ 5. شیخ جلال الدین سیوطی کے نزدیک کتنی آیات منسوخ ہے؟ اسلامیات میں اس نے 20 لکھے ہے، لیکن میرے خیال میں مشہور قول 19 کا ہے. ابن عربی کے نزدیک کتنی آیات منسوخ ہے؟ ابن عربی کی 20. اور مولانا گوہر الرحمن رحمہ اللہ کے نزدیک کتنی آیات منسوخ ہے؟ جی بالکل جی. الفوز الکبیر. حضرت شاہ ولی اللہ نے مفسرین کی کتنی گروہوں کا ذکر کیا ہے؟ 7. 7. الفوز الکبیر کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ 7 ابواب پر مشتمل ہے. 7 ابواب پر. علوم خمسہ کا ذکر الفوز الکبیر کی کس باب میں کیا گیا ہے؟ پہلے. پہلے. ناسخ و منسوخ کا ذکر الفوز الکبیر کے کون سے باب میں کیا گیا ہے؟ دوسری. اسلوب قرآن کا ذکر الفوز الکبیر کے کون سے باب میں کیا گیا ہے؟ تیسری. تیسرے باب میں. اعجاز قرآن. اعجاز قرآن پر بحث الفوز الکبیر کے کون سے باب میں کی گئی ہے؟ تیسری. یہ بھی تیسری ہے. حروف مقطعات کا ذکر الفوز الکبیر کے کون سے باب میں کیا گیا ہے؟ چوتھے باب میں. الفوز الکبیر کو کون سے باب کو ایک مستقل رسالہ قرار دیا گیا ہے؟
پانچویں باب الفوز الکبیر کے پانچویں باب کا حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا نام تجویز کیا ہے؟ فتح الخبیر. فتح الخبیر. علوم خمسہ میں سے وہ کون سا علم ہے کہ جس میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا بیان، انسانوں کو انسان انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو بذریعہ الہام علم اور صفات الہیہ کا ذکر شامل ہے؟ تذکیر بلا اللہ. نادیاستا نادیاستا دغا میک خا. علوم خمسہ میں سے وہ کون سا علم ہے کہ جس میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا خا یہ ہو گیا. علوم خمسہ میں سے کس علم کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کے خلق کردہ واقعات کا بیان آتا ہے جو کہ فرمانبرداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب سے متعلق ہے؟ علم التذکیر بایام اللہ. علوم خمسہ میں سے کس علم میں موت، حشر و نشر، حساب، میزان، جنت اور جہنم وغیرہ کا بیان شامل ہے؟ تذکیر بالموت وما بعدہ. شرک، تشبیہ، تحریف، انکار، معاد، رسالت پر شبہات وغیرہ کے مرتکبین کون تھے؟ مشرکین. زبردست. تحریف تحریف جی تحریف، کتمان آیات، ابتراء، تساہل، انکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتکبین کون تھے؟ یہود اور نسوارہ. یہود اور نسوارہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ایک حکم شرعی کو کسی دلیل شرعی کے ذریعے رفع کر دینا اور اس کی جگہ دوسری حکم شرعی کو مقرر و نافذ کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ نسخ. نسخ. کل جی نسخ. کلام کی کسی جز یا رکن کو بیان نہ کرنا اور چھوڑ دینا کیا کہلاتا ہے؟ حذف کرنا. کسی چیز کو بدل کر اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے آنا کیا کہلاتا ہے؟ ابدال. جملہ کی ترکیب ابدال جی جملہ کی ترتیب میں کلمات کو آگے پیچھے کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تقدیم و تاخیر. تفسیر قرآن کے ضمن میں اسرائیلیات کو لانے کے متعلق حضرت شیخ ولی اللہ کی کیا رائے ہے؟ زبردست. کسی آیا کسی آیات سے کوئی مخصوص و معین حکم معلوم اور اخذ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ استنباط. چلو آگے چلتے ہیں. تفسیر قرآن کے دوران کسی آیات سے کوئی مخصوص ٹھیک ہے کسی آیات سے کوئی مخصوص و معین حکم معلوم اور اخذ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ استنباط. تفسیر قرآن کے دوران کسی مشکل مقام کو اس انداز سے بیان اور حل کرنا کہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ توجیہ. کسی متشابہ آیات کا کوئی ایسا معنی بیان کرنا کہ جو ظاہری معنی کے خلاف ہو کیا کہلاتا ہے؟ تعویل. قرآن قرآن حکیم کی بعض صورتوں کی ابتدا میں کچھ حروف آتے ہیں جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک علم الاحکام کے تفسیر کن کے ذمے ہے؟ فقہا کے ذمے. فقہا. حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک علم المقاسمہ کی تفریق کن کے ذمے ہے؟ متکلمین. حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات احکام کا سبب نزول کیا ہے؟ لوگوں میں لوگوں میں
جی لوگوں میں فاسد اعمال اور مظالم کا رائج ہونا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات مخاصمہ کا سبب نزول کیا ہے؟ جی لوگوں میں عقائد باطلہ کا موجود ہونا، لوگوں میں عقائد باطلہ کا موجود ہونا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات تذکیر بعلاء اللہ، بایام اللہ و بالموت وما بعدہ کا سبب نزول کیا ہے؟ اس کا جواب ہے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں پیش آمدہ حادثات، واقعات، موت و ما بعد الموت کی لاپرواہی، ایسی آیات جن کے مفہوم میں عربی زبان کے ماہر کو کوئی تردد نہ ہو اور ان کا ایک ہی صاف اور صریح حکم ہو اور کسی دوسری معنی کا احتمال نہ ہو، تو انہی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ محکم، زبردست، ماشاء اللہ، محکم۔ ایسی آیات کی جن سے بیک وقت دو مختلف معنی مراد لی جا سکتے ہیں اور ان کے صحیح مفہوم کے تعین میں دشواری پیش آتی ہے، انہی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہ۔ غرائب قرآن سے متعلق بحث الفوز الکبیر کے کس باب میں ہے؟ دوسرے باب میں، دوسری۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے فنون تفسیر اور مفسرین کی گروہوں کا ذکر الفوز الکبیر کے کس باب میں کیا ہے؟ چوتھے باب میں، چوتھی۔ استنباط، توجیہ اور تأویل بتفصیل بحث الفوز الکبیر کے کون سی باب میں ہے؟ چوتھے باب میں، چوتھے باب میں۔ تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے؟ کو جی کھولنا اور ظاہر کرنا۔ تفصیل بالمأثور کسے کہتے ہیں؟ بالکل، آیات و حدیث اقوال صحابہ اور تابعین کے ساتھ تفسیر کرنا۔ تفسیر بالرائے سے کیا مراد ہے؟ اپنی ذاتی اپنی ذاتی رائے اور اجتہاد سے تفسیر کرنا، ٹھیک ہے۔ خلفاء اربعہ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو الموسیٰ اشعری، عبداللہ بن زبیر، یہ سب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی کون سی خاص خدمت ان میں قدر مشترک ہے؟ یہ سب مفسرین حضرات ہیں، صحابہ میں یہ سب مفسرین ہیں۔ قرآن حکیم کا اردو میں سب سے پہلا بامحاورہ ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ عبد القادر۔ قرآن کریم کا اردو میں سب سے پہلا لفظی ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ رفیع الدین۔ دورہ تفسیر القرآن کا آغاز پنجاب کی کس بزرگ سے ہوا؟ مولانا حسین علی۔ وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ اشارہ کر دو۔ وحی کی کتنی اقسام ہے؟ دو۔ جامع القرآن کس صحابی کو لقب ہے؟ حضرت عثمان۔ قرآن حکیم میں جو سجدے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سجدہ تلاوت۔ قرآن حکیم کس قرآن حکیم کس قبیلے کے لہجے میں نازل ہوا؟ کیا؟ خ- چلو آگے چلتے ہیں۔ قرآن حکیم کس قبیلے کے لہجے میں نازل ہوا؟ قریش۔ سب سے پہلے حافظ قرآن کون تھے؟ حضور اکرم۔ سب سے پہلے مفسر قرآن کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے صحابہ میں حافظ قرآن حضرت عثمان تھے، اور سب سے پہلے صحابہ میں مفسر قرآن کون تھے؟ جی ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم کس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا یا نیچلی آسمان پر نازل ہوا؟ شب قدر۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کا نام کیا ہے؟ اس
اس کے تین نام ہیں: ترتیب توفیقی یا ترتیب عثمانی یا ترتیب مصحفی۔ قرآن حکیم کی کس صورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی؟ سورت التوبہ۔ حضور اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چچا کا نام قرآن حکیم میں مذکور ہے؟ ابو لہب۔ کس صحابی کا نام قرآن حکیم میں مذکور ہے؟ قرآن حکیم پر قرآن حکیم پر اعراب اور نقطی کس نے لگائی؟ ماشاء اللہ۔ زی زینت زینت القرآن اور علوص القرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ سورت الرحمن۔ قلب القرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ سورت ام القرآن اور ام الکتاب سبع المثانی سورت الشفا یہ کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ سورت فاتحہ۔ نزول قرآن کی ابتدا کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال۔ فرشتے وحی کون تھے؟ سب سے آخر میں کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورت النصر۔ سورت النصر ترتیب مصحفی کے لحاظ سے کس نمبر پر ہے؟ نہیں، 110 110 فستات القرآن۔ فستات کیا؟ ابھی موجودہ ترتیب میں نا، موجودہ ترتیب میں 110 نمبر پر فستات القرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ سورت البقرہ۔ تفسیر ابن کثیر کا اصل نام کیا ہے؟ جی، تفسیر ابن کثیر کا اصل نام کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر کا اصل نام کیا ہے؟ تفسیر القرآن العظیم۔ تفسیر القرآن العظیم۔ تفسیر ابن کثیر کے مؤلف علامہ ابن کثیر کا اصل نام کیا تھا؟ نہیں، تفسیر ابن کثیر کے مؤلف علامہ ابن کثیر۔ جی نہیں جی، عماد الدین اسماعیل بن عمر۔ عماد الدین اسماعیل بن عمر۔ علامہ ابن کثیر کس مسلک کے پیروکار تھے؟ آپ لوگوں کو میرے ابن کثیر کس شافعی مسلک، جی شافعی۔ علامہ ابن کثیر کس مسلک کے پیروکار تھے؟ شافعی المسلک تھے۔ علامہ ابن کثیر کی وفات کس سن ہجری میں ہوئی؟ 774 ہجری۔ 774۔ تفسیر بیضاوی کا اصل نام کیا ہے؟ تفسیر بیضاوی کا اصل نام کیا ہے؟ انوار التنزیل و اسرار التأویل۔ تفسیر بیضاوی کے مؤلف کون تھے؟ ابو سعید ابو سعید ناصر الدین۔ علامہ بیضاوی کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ شافعی المسلک تھے، شافعی مسلک تھے۔ وہ کون سی تفسیر ہے کہ جس کو تفسیر رازی، تفسیر فخر الدین اور تفسیر کبیر بھی کہا جاتا ہے؟ مفاتیح الغیب۔ مفاتیح الغیب۔ جی مفاتیح الغیب۔ امام فخر الدین رازی کا اصل نام کیا تھا؟ ابو عبداللہ محمد بن عمر۔ ابو عبداللہ محمد بن عمر۔ تفسیر مفاتیح الغیب کو امام فخر الدین نے لکھنا شروع کیا لیکن مکمل نہ کر سکی تھی۔ تفسیر کے بقیہ حصہ کس نے لکھا؟ جی شہاب الدین محمود۔ شہاب الدین محمود۔ جی علامہ علوسی کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟
حنفی تھی، حنفی۔ علامہ آلوسی نے کس سن ہجری میں وفات پائی؟ جی 1270۔ تفسیر فی ظلال القرآن کے مؤلف کا نام بتائیے۔ سید قطب شہید۔ سید سید قطب شہید کس جماعت سے تعلق رکھتے تھے؟ اخوان المسلمین۔ سید قطب شہید کو کب شہید کی گئی؟ سید قطب شہید کب شہید کی گئی؟ 1966۔ تفسیر فی ظلال القرآن کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 30 جلدوں پر، 30۔ تفسیر مظہری کے مؤلف کا نام بتائیے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ تفسیر مظہری کا نام ثناء اللہ پانی پتی نے کس شخصیت کے نام پر رکھا تھا؟ جی جی مرزا مظہر جان جانان۔ قاضی ث- جی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا سن وفات کیا ہے؟ جی جی استاد تھی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا سن وفات بتائیے۔ 1860۔ تفسیر حقانی کا اصل نام کیا تھا؟ تفسیر حقانی کا اصل نام کیا تھا؟ فتح المنان۔ تفسیر حقانی کی مؤلف کا نام بتائیے۔ تفسیر حقانی کے مؤلف کا نام بتائیے۔ مولوی عبدالحق۔ مولوی عبد جی مولوی عبدالحق دہلوی کا سن وفات بتائیے۔ مولوی عبدالحق کا سن وفات بتائیے۔ 1990۔ 1900۔ ٹھیک ہے۔ تفسیر حقانی کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 8۔ 8۔ تفہیم القرآن کے مؤلف کا نام بتائیے۔ ابو الاعلی مودودی کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ 1903 اورنگ آباد۔ مولانا مولانا ابو الاعلی مودودی نے کون سا ماہنامہ شروع کیا تھا؟ ترجمان القرآن۔ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کی بنیاد کب اور کہاں رکھی؟ مولانا مودودی نے مولانا مودودی نے کب اور کہاں وفات پائی؟ امریکہ میں وفات پائی۔ جی 1969۔ امریکہ۔ تفہیم القرآن کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ خا تفہیم القرآن کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 6 جلدوں پر۔ تدبر قرآن کے مؤلف کا نام بتائیے۔ امین احسن اصلاحی۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے کون سا رسالہ جاری کیا، یعنی کون سے رسالے کی مدیر رہی؟ الاصلاح۔ تدبر تدبر قرآن تدبر قرآن کو کس تنظیم نے شائع کیا؟ انجمن خدام القرآن۔ تفسیر معالف القرآن کے مؤلف کا نام بتائیے۔ مولانا مفتی محمد شفیع اور مولانا محمد ادریس خان دہلوی۔ مولانا محمد شفیع کی اشاعتی ادارے کا نام کیا ہے؟ ادارہ اسلامیات۔ معارف القرآن کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 8۔ مولانا محمد شفیع نے کس جامعہ کی بنیاد رکھی؟ مولانا مفتی محمد شفیع نے کس جامعہ کی بنیاد رکھی؟
دارالعلوم کراچی مولانا محمد شفیع کے علاوہ ایک اور بزرگ نے بھی معرف القرآن ہی کے نام سے تفسیر لکھی ہے، ان تفسیر کا نام بتائیے۔ ادریس خان دہلوی۔ ضیاء القرآن کے مؤلف کا نام بتائیے۔ پیر کرم شاہ اظہری۔ المائدہ کے کیا معنی ہے؟ دسترخوان یا خوان۔ سورت مائدہ کا نام اس سورت کی کس آیت میں لیا گیا ہے؟ سورت المائدہ کا نام اس سورت کی کس آیت میں سے لیا گیا ہے؟ 112 آیات سے۔ ابھی میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں یار۔ آپ میرے خیال میں بہت فکر ہے آپ کے ساتھ، آپ میرے خیال میں نیوی سے بہت تنگ ہے۔ سورت المائدہ کی کتنی آیات ہے؟ سورت المائدہ کی کتنی آیات ہے؟ 120۔ قرآن حکیم کی سورت میں سورت مائدہ کا کون سا نمبر ہے؟ پانچواں۔ پانچواں۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ نحل کا کیا معنی ہے؟ نحل کا شہد کی مکھی۔ سورت احزاب کا نام اس سورت کی کون سی آیات سے لیا گیا ہے؟ سورت احزاب کا نام سورت کی کون سی نمبر آیات سے لیا گیا ہے؟ 20 نمبر آیات سے۔ سورت احزاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس صورت میں احزاب کا تفصیلی ذکر ہے، بس اس صورت میں احزاب کے تفصیلی ذکر ہے۔ صورت بنی اسرائیل کو ایک اور نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ نام کیا ہے بتائیے؟ سورت الاسراء، بالکل۔ سورت احزاب مدنی سورت ہے، بتائیے کس پارے میں ہے؟ 21ویں پارے میں۔ 21 اور 22 میں، 21 میں شروع ہوتا ہے، 22 میں ختم ہوتا ہے۔ سورت احزاب میں کل کتنی رکوع ہے؟ 9۔ 9۔ سورت احزاب کی کتنی آیات ہے؟ سورت الاحزاب کی کل کتنی آیات ہے؟ 73۔ 73۔ قرآن حکیم کی سورتوں میں سورت احزاب کا کون سا نمبر ہے؟ قرآن حکیم کی سورتوں میں سورت احزاب کا کون سا نمبر ہے؟ 33۔ 33۔ قرآن حکیم میں تاریخ اعتبار سے کس قدیم ترین پرندے کا ذکر ہے؟ کوا۔ 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 مشرکین مکہ مشرکین مکہ کن ہستیوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو۔ ملائکہ فرشتوں کو۔ متبنہ کسے کہتے ہیں؟ موبیل بیٹ یا لیپالک کو۔ بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ مطلقہ مدخولہ کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ۔ تین 3 ماہ نہیں جی، 3۔ حاملہ عورت کی مدت کتنی ہے؟ حاملہ عورت کی مدت کتنی ہے؟ وضع حمل۔ سورت حدید میں اول آخر ظاہر اور باطن کس ذات کی صفات بتائی گئی ہے؟ اللہ رب العزت۔ رہبانیت کا بانی کون تھا؟ رہبانیت کا بانی کون تھا؟ سینٹ انتونی۔ سینٹ انتونی۔ رہبانیت کی پہلی خانقاہ کہاں بنائی گئی؟ رہبانیت کی پہلی مصر میں۔ آسمانی کتابوں میں نزول کے اعتبار سے تورات کا کون سا نمبر ہے؟ پہلا۔ آسمانی کتابوں میں نزول کے اعتبار سے انجیل کا کون سا نمبر ہے؟ تیسرا۔ آسمانی کتابوں میں نزول کے اعتبار سے زبور کا کون سا نمبر ہے؟ دوسرا۔ آسمانی کتابوں میں نزول کے اعتبار سے قرآن حکیم کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ صحیح پہ نازل ہوئی۔ قرآن حکیم کی کون سی صورت ہے جس کے درمیانی آیات میں بھی بسم اللہ موجود ہے؟
سورت نمل. سجدہ تلاوت میں سجدے سے اٹھتے وقت کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیر اللہ اکبر. ایک ہی جگہ بیٹھی بیٹھی ایک ہی جگہ بیٹھی بیٹھی آیات سجدہ کو 10 مرتبہ تلاوت کرنے سے کتنی سجدے کرنے ہوں گی؟ ایک. قرآن حکیم کی جی قرآن حکیم کی آیات مبارکہ کی جس میں فرمایا گیا ہو کہ سب انبیاء کی طرف توحید کی وحی کی گئی، یہ کس صورت میں ہے؟ سورت سورت الانبیاء. انبیاء. قرآن جی قرآن حکیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4. قرآن حکیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد کتنی دفعہ آیا ہے؟ 1 مرتبہ. 1 مرتبہ. قرآن حکیم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ. قرآن حکیم میں حضرت حود علیہ السلام کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 7 مرتبہ. قرآن حکیم قرآن جی جی ٹھیک ہے. قرآن حکیم میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 9 مرتبہ. قرآن حکیم میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 11 مرتبہ. قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 25. یہ 25 کا قول بھی ہے اور 21 کا قول بھی ہے. قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 42. 42 مرتبہ. یہاں پر 42 لکھا ہے ٹھیک ہے. ہاں 43. قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کت ٹھیک ہے. ہاں قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 68. قرآن 68. قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 27 مرتبہ. قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 136. حضرت حود علیہ السلام کا نام قرآن حکیم کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ. حضرت حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن حکیم کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ 4 صورتوں میں. 4 صورتوں میں. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن حکیم کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ 3 صورتوں میں. حضرت شعیب علیہ السلام کا نام قرآن حکیم کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ 4. حضرت ایوب علیہ السلام کا نام قرآن حکیم کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ 4. حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن حکیم کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ 27. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن حکیم کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ 25. 25. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن حکیم کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ 34. 34. سب سے آپ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ ذکر قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے 136 مرتبہ، اور سب سے زیادہ صورتوں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے 34 صورتوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن حکیم کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ 9 صورتوں میں. 9. قرآن حکیم کی 27 صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام آیا ہے، بتائیے سب سے زیادہ دفعہ کس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ سورت ہود. سورت ہود. قرآن حکیم کی کئی صورتوں میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام آیا ہے، بتائیے سب سے زیادہ دفعہ کس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ سورت ہود. سورت ہود. قرآن حکیم کی 4 صورتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام آیا ہے، بتائیے کہ سب سے زیادہ دفعہ کس صورت میں اس کا نام آیا ہے؟ سورت ہود. قرآن حکیم کی 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، بتائیے کہ سب سے زیادہ دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام کس صورت میں آیا ہے؟ سورت بقرہ میں. قرآن حکیم کی بقرہ. قرآن حکیم کی 3 صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے، بتائیے کہ سب سے زیادہ دفعہ کس صورت میں اس کا نام آیا ہے؟
سورہ یوسف۔ قرآن حکیم کی 4 صورتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام آیا ہے، بتائیے کہ سب سے زیادہ دفعہ کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ اعراف۔ قرآن حکیم کی 4 صورتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آیا ہے، بتائیے کہ سب سے زیادہ کس صورت میں اس کا نام آیا ہے؟ یہ چار دفعہ اس کا نام آیا ہے اور 4 مختلف صورتوں میں آیا ہے، 4 دفعہ آیا ہے 4 مختلف صورتوں میں۔ قرآن حکیم کی 34 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، بتائیے سب سے زیادہ دفعہ کس صورت میں آیا ہے؟ صورت اعراف۔ قرآن حکیم کی 9 صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، بتائیے کہ سب سے زیادہ دفعہ کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ المائدہ۔ قرآن حکیم کی 4 صورتوں میں نبی علیہ السلام کا نام محمد آیا ہے، بتائیے کہ سب سے زیادہ دفعہ کس صورت میں آیا ہے؟ 4 مختلف صورتوں میں۔ قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ صورت ہود میں آیا ہے، بتائیے کہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 8 مرتبہ۔ قرآن حکیم میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ صورت ہود میں آیا ہے، بتائیے کہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ قرآن حکیم میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ صورت ہود میں آیا ہے، بتائیے کہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ۔ قرآن حکیم میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ صورت اعراف میں آیا ہے، بتائیے کتنی دفعہ اس کا نام آیا ہے؟ 5۔ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ صورت مائدہ میں مذکور ہے، بتائیے کتنی دفعہ ان کا نام مذکور ہے؟ 6۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ صورت بقرہ میں آیا ہے، بتائیے کہ کتنی دفعہ ان کا نام آیا ہے؟ 14 مرتبہ۔ قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ صورت یوسف میں آیا ہے، بتائیے ان کا نام قرآن میں کتنی دفعہ مذکور ہے؟ 25۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ صورت اعراف میں آیا ہے، ان کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 21 مرتبہ۔ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور نام کون سا ذکر کیا گیا ہے؟ المسیح علیہ السلام۔ وہ کون سی نبی ہے جن کا نام قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔